إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ کا بڑا ہی شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان اور یقین کی دولت سے نوازا۔ حضرات گرامی، اسلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس سے ہمیں نوازا ہے۔ ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ صحیح دین سے، صحیح عقیدے سے دور ہیں، اللہ کی معرفت سے محروم ہیں۔ انہیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کا رازق کون ہے، اس کائنات کی تدبیر کرنے والا کون ہے۔ اس نعمت پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ التوبہ کی 18 نمبر کی آیت پڑھی ہے۔ اسی آیت کی وضاحت پر اس خطبے کا انحصار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہمیں صحیح دین سے نوازا ہے، اس صحیح دین کو صحیح ڈھنگ سے برتنے کے لیے اور اس کے احکام اور مسائل اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد سے جوڑا ہے۔ مسجد ایک مسلمان کے ذہن و دماغ اور کان سے جب مسجد کا لفظ ٹکراتا ہے تو ایک تقدس کا جذبہ ذہن و دماغ کے اندر گردش کرنے لگتا ہے۔ مسجد کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس معنی میں کہ ہم یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے یہ خاص گھر ہے، اور اس لیے اسے شعائر اسلام میں سے قرار دیا گیا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ شاعر اسلام یعنی جن کے ذریعے سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، اسلام کی علامات، تو مسجد شاعر اسلام میں سے ایک ہے، اور اس کائنات کی سب سے پہلی مسجد، سب سے مقدس گھر آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، جہاں ہم جا کر کے
حج اور عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، جس کا قصد کرتے ہیں، دور دراز سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور اسلام کا ایک اہم فریضہ جسے حج کہتے ہیں وہیں انجام دیتے ہیں۔ یہ فریضہ دنیا کے کسی بھی مقام پہ نہیں ادا کیا جا سکتا سوائے بیت اللہ کے، خانہ کعبہ کے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جانا مقدر کیا ہے، یا جا چکے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے دل میں بھی ایک عجیب طرح کا تقدس پنہا ہوتا ہے۔ مبارک گھر کی زیارت کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اس گھر کے علاوہ دنیا کے مختلف مقامات پہ، ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے، اور اس گھر کو آباد کرنا اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے۔ اہل ایمان اس گھر کو آباد کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجدیں اہل ایمان ہی آباد کر سکتے ہیں۔ مسجدیں آباد کرنے کی صلاحیت ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ مسجد آباد کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور آباد کرنے کا جو مفہوم ہے یہ واضح ہے کہ مسجد بنانا یہ بھی آباد کرنے میں داخل ہے۔ مسجد کی ضروریات کو پوری کرنا، جیسے آپ نے لائٹ کا انتظام کیا ہے، مسجد میں نمازی اطمینان اور سکون کے ساتھ گرمی سے بچتے ہوئے نماز ادا کر سکیں، اس کے لیے آپ نے اے سی لگایا۔ جاڑے کے دنوں میں جاڑے سے بچنے کے لیے مختلف اسباب اور وسائل اختیار کیے۔ مسجد میں پانی کا انتظام، یہ فرش کا انتظام، یہ ساری چیزیں مسجد کے آباد کرنے میں داخل ہیں۔ لیکن ان میں سب سے بڑی چیز مسجد کے اندر آ کر کے عبادت کرنا، نماز ادا کرنا، یہ مسجد کو اصل آباد کرنا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ، مسجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا ایمان والے، اہل ایمان، مسلمان جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی کو میں نے کہا کہ اللہ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین اللہ پہ ہے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہے، اللہ کو ہم خالق مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اس کائنات کا مدبر مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ کائنات کے اندر
ادنا سا تصرف بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی جب مشیت ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی، تبھی انسانوں کے اختیارات بھی چلیں گے، ورنہ انسانوں کے اختیارات کچھ نہیں ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو مسجد کے موضوع پہ بات چل رہی ہے۔ مسجد جیسا کہ میں نے کہا شعائر اللہ میں سے ایک ہے۔ مسجد کی تعظیم کرنا اہل ایمان اور اہل تقوی کا کام ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو دلوں کے تقوی میں سے یہ ہے۔ تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو ایک مسلمان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ چیز اسے شعائر الاسلام کی تعظیم پہ ابھارتی ہے۔ اس لیے ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ذہن و دماغ میں مسجد کا تقدس ہوتا ہے، مسجد کے آباد کرنے کا جذبہ اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ اس جذبے سے ہمیشہ سرشار ہوتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے اور اس کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس مسجد کو آباد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں مختلف حدیثوں میں بھی مسجد کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ مسجد بنانا دنیا کے اندر گویا کہ جنت میں اپنا گھر بنانا ہے، اور اس لیے مسلمان دنیا کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ مسجدیں ان کے گھر سے بہتر ہوں، مسجدیں اچھی بنے، ان کی تعمیر اچھی ہو، خوبصورتی پہ بھی جاتے ہیں، اور آرام دہ مسجدیں آج بنانے کا اہتمام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو جنت میں اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو مسجد بنائیں، اور مسجد بنانے کا مطلب آپ یہ ہرگز نہیں سمجھیے گا کہ ایک آدمی اپنے مال سے پوری مسجد بنائے، یہی مسجد بنانا ہوگا۔ یہ تو ہے ہی، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، نوازا ہے مال سے، دولت سے، تو آپ پوری مسجد بنائیے۔ ایسی جگہوں پہ جہاں مسلمان رہتے ہیں اور انہیں استطاعت نہیں ہے کہ وہ مسجد بنا سکیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، آپ جائیے ان کے گھروں میں، ان کے گاؤں میں، ان کی بستی میں مسجد بنائیے، اپنے خرچ سے جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس مال سے آپ مسجد بنائیے، اکیلے بنائیے اگر اللہ نے دیا ہے تو، ورنہ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اکیلے اپنے مال سے اور دولت سے مسجد بنا سکیں، تو جہاں مسجدیں مر نہیں ہیں وہاں آپ اس میں شرکت کیجیے اپنے مال سے کے ذریعے، کچھ پیسے جو آپ کی استطاعت میں ہو، آپ کی طاقت میں ہو، آسانی سے آپ دے سکیں تو آپ اس میں شریک ہو جائیے۔ ایک اینٹ سے بھی اگر آپ شرکت کرتے ہیں تو یہ بھی مسجد بنانے کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے۔ جتنا استطاعت ہے، جتنا طاقت ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں مکلف بناتا ہے، ہمیں مال اتنا ہی خرچ کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں کہ ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں مسجد بنانے میں، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے میں۔ اور سب سے بڑی بات
مسجدیں آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایمان لانے والے، اللہ پہ ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، اور جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہی مسجد آباد کر سکتا ہے جو نماز ادا کرے۔ آج مسلمان اس اہم فریضے سے بھی دور ہیں۔ آپ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، یہاں جمعہ کے دن اتنے لوگ مسجد میں حاضر ہیں جمعہ کی نماز کے لیے، کیا فجر کی نماز میں بھی اتنے لوگ تھے؟ آپ خود سے سوال کر لیجئے، مسجد میں آپ آئے ہوں گے، آپ نے نماز پڑھی ہوگی، دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ فجر کی نماز میں تھے۔ جبکہ یہ جمعہ وہ وقت ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر گئے ہوں گے، کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، کسی اور محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھ لیں گے۔ لیکن فجر کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اطمینان اور سکون سے اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اگر ان کے اندر ایمانی جذبہ ہے، ایمانی قوت ہے، مسجدیں آباد کرنے کا جذبہ ہے، تو اپنی نیند کو قربان کر کے اسی طرح سے جمعہ سے بھی زیادہ مسجد میں بھیڑ اکٹھی کر سکتے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور یہ دراصل مسجد کو آباد کرنا ہے، یہ دراصل مسجد کو آباد کرنا ہے۔ لیکن بہت سارے مسلمان آج نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن اس آواز کو نظر انداز کر کے ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، تجارت کی گدی پہ بیٹھے رہتے ہیں، دنیاوی مشغولیات میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں، نماز کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوتی، مسجد آباد کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں ابھرتا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طرح کے لوگوں کا جو تذکرہ فرمایا ہے کہ اس دن وہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ تعبیر دیکھیے، یہ پنکھا لٹک رہا ہے نا، ہمیشہ پنکھا لٹکا دیا، یہ لٹک رہا ہے، کبھی بھی مسجد سے یہ الگ نہیں ہو رہا ہے، مسجد کی چھت سے الگ نہیں ہوا۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آدمی مسجد میں لٹکا لے یا مسجد میں رات دن بیٹھا رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی فکر اس طرح سے اسے ہمیشہ دامنگیر رہے کہ چاہے دنیا میں وہ جہاں رہے، جس مشغولیت میں رہے، لیکن نماز کی فکر اسے ہمیشہ دامنگیر رہے۔ اذان سنے اور مسجد کی طرف دوڑ کر کے چلا آئے، مسجد میں آ کر کے اللہ کی عبادت کرے، اپنے آپ کو کچھ دیر اللہ کی عبادت میں مشغول رکھے، اور جب عبادت مکمل ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، تو پھر وہ اپنے کاروبار میں جا کر کے لگ جائے۔ ایک نماز ختم ہوئی، پھر دوسری نماز کی فکر اسے لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے وہ کیا ہے؟ اس میں ایک چیز وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، غور کیجئے اس حدیث کے لفظ پہ، مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ چل کر کے جانا، کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف چل کر کے جانا زیادہ سے زیادہ۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو
احب البلاد کہا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقام، جس طرح سے بازار کو سب سے ناپسندیدہ مقام کہا گیا ہے، اسی طرح سے مسجد کو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ محبوب مقام کہا گیا ہے۔ اور مسجد کی طرف چل کر کے آنا یہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، اور درجات اس کے ذریعے سے بلند کیے جاتے ہیں کہ انسان کے، ایک مسلمان کے، یعنی گویا کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، نماز کی فکر آپ کو دامنگیر ہے، اذان ہوئی، کاروبار آپ نے چھوڑ دیا، مشغولیات کو نظر انداز کر دیا اور مسجد کی طرف چلے آئے، اللہ کی عبادت کی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ مسجد آباد کرنے کا جذبہ جب دل میں آ جائے، نماز کی محبت جب ہمارے دلوں میں آ جائے، زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، اگر ایک مسلمان اسے ادا کرنا چاہے، اس میں کوتاہی نہ کرے، تو پھر اس کے دل سے دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے، دنیاوی بادشاہوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی نے ہمارا وجود بخشا ہے، اور پھر اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو پھر دنیا کا سارا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آج جو حالات ہم مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں، جو بزدلی اور ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، نہ اسلامی شعائر سے محبت ہے، نہ نماز سے محبت ہے، نہ مسجد کی فکر ہے، نہ مسجد سے محبت ہے، بلکہ ہم دنیاوی امور میں اپنے آپ کو اس قدر لگائے ہوئے ہیں کہ گویا کہ ہم اللہ بیزار ہو گئے، اللہ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، دین سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، شریعت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، حتیٰ کہ اسلامی فریضہ جو ہر وقت ہمیشہ 24 گھنٹے میں 5 وقت ہمیں ادا کرنا ہے، اس فریضے سے بھی ہم غافل ہو گئے۔ تو آج کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ ہماری مسجدیں ہم سے نہیں چھینی جائیں گی، ہماری مسجدوں کو بت خانہ نہیں بنایا جائے گا، مسجدوں پہ یلغار کر کے ہمارے نشانات کو لوگ نہیں مٹائیں گے۔ وجہ یہی ہے، اس اصل وجہ کو سمجھیے، نہیں تو ہماری مسجدوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور ہم مسلمانوں ہی کے ذریعے سے حفاظت کرے گا۔ آج بہت ساری مسجدیں ہندوستان کے اندر ویران پڑی ہوئی ہیں، جسے کوئی آباد کرنے والا نہیں، اور مسجدوں سے ہماری محبت کا اندازہ 5 وقتہ نمازوں میں ہو ہی جاتا ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد کی حفاظت کی فکر کتنے لوگوں کو دامنگیر ہے، کتنے لوگ اپنے پیسے مسجدوں میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، مسجد کے امام کو، مؤذن تک کو پیسہ دینے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں اس وقت جو اہل ایمان ہیں وہ کمزور نظر آ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شاعر کی تعظیم کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو خوف تھا، جو دشمن کے دلوں میں اللہ نے ڈال رکھا تھا،
وہ خوف نکل گیا، ہمارے دلوں میں وہن داخل ہو گیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی، موت کو ہم ناپسند کرنے لگے، جسے وہن کہا گیا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہم سمندر کے جھاگ کی طرح ہو گئے کہ ادنا چھوٹا سا ڈھیلا بھی برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کریں، ایمانی قوت اپنے اندر پیدا کریں، اسلامی جذبہ پیدا کریں، اسلام سے محبت ہمارے دلوں میں ہو، اسلامی شاعر سے محبت ہو، مسجد کی تعظیم ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور اس کے تقاضے کو بھی ہم پورا کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کی قوت پیدا کر دے۔ الہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی و عاجل عطا فرما، ہندوستان کے اندر ہمیں امن و سکون عطا فرما، سکون کے ساتھ ہمیں اس دھرتی پہ زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان اور یقین کے ساتھ۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعلی وأعظم وأهم وأکبر۔